اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے دوسرے بھائی کی کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی؟ ماں ہے بھائی ہمارے گھر میں رہے گی. وہ میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی, ایک بیٹا ادھر رہتا ہے, ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہونا اور بوڑھی ماں نہ ہو وہ گھر کم ہے ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا تو اس نعمت کی قدر کرو, اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے. میرے نانا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے. کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے لیے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا, فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کی اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی, نکاح ہو کے دور چلی گئی, وہ دوسرے شہر آ گئی. ظاہر ہے عورت ہے بیچاری, رخصتی ہوگی, اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اس نے. میری محرم رشتہ دار تھیں وہ, میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتی تھیں کہ مجھے شادی بھی اچھی جگہ ہوئی, ان کی بڑی خوش تھیں. وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنا ہے کہ کاش میری بوڑھی ماں اور باپ میرے ساتھ رہیں. عورت ہے, شوہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا زیادہ. کہہ رہی ہے میں تو نہیں جا سکتی, میرے نکاح ہو گیا, ایک اللہ تعالیٰ کے نظام ہے, لیکن کاش میرے والدین, یعنی یہ سہولت اللہ نے بیٹوں کو دی ہے, بیٹیوں کو نہیں دی. اس پہ افسوس کرتی تھی وہ, کاش میرے والدین میرے ساتھ رہیں اور میں ان کی خدمت کروں. تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. حسن بصری کہہ رہے ہیں میری ماں اور میرے باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے اور ایک کے فوت ہونے سے آج جنت کا دروازہ بند ہو. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی شان پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کی سروں سے یہ باغ ڈھل چکا ہے, جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے باپ کی شکل کو دیکھ سکتے, جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے, جن کے سروں پہ ماں اور باپ کا سایہ نہیں ہے, ان سے پوچھئے ماں باپ کی قیمت کتنی ہوتی. حسن بصری کہتے ہیں یہ جنت کے 2 دروازے کھلے تھے,
میں ماں کی خدمت کر کے، میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا تھا۔ آج ماں کے مرنے سے میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے ماں نہیں مری، میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی دروازہ۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کی ہر چیز انسان کو مل سکتی ہے، ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماں کو ٹھوکریں مارنے والوں، اپنی بیویوں کے لیے ماں سے ناراض ہونے والوں، تم ایک بیوی کو طلاق دے دو، دوسری بیوی مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی، مال برباد ہوتا ہے اور مال مل جائے گا، لیکن اگر ماں کا سایہ اٹھ گیا ساری عمر تڑپتے گزر جائے گی، ماں دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔